من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، وہ پھر کائنات کے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگائے، درباروں کے پاس، پیر و فقیروں کے پاس جائے، کہیں سے بھی اسے اولاد۔ تو اللہ جس کو بیٹیاں دے اس کی تقسیم پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے، ناراض ہو کر بھی انسان سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، مختلف احادیث ہیں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور باپ نے ان کی اچھی تربیت کی، پھر ان کا اچھا رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی، تو جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ نے یوں انگلیوں کا اشارہ کیا، یوں کہ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اگر ہے تو بہت تھوڑا سا ہے، تو یہ شخص جنت کے اندر میرا اتنا قریب ہوگا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ پھر پوچھا گیا اگر کسی کی 1 ہو، آپ نے فرمایا اگر ایک بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ طے کرے، تو اس کے لیے بھی محمد الرسول اللہ کی یہ خوشخبری۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑی برائی جو عرب کے اندر تھی وہ کیا تھی؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایک مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جو ہے نا قبیلے کے سردار تھے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نہ بلکہ وہاں سے چلے، اپنے علاقے سے مدینہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا جو قبیلہ تھا یہ اس کے سردار تھے، اور ان کا قبیلہ مشہور تھا کہ بکریاں ان کے پاس بہت ہوتی تھی، ایک آدمی کے پاس 500 600 بکریاں ہوتی تھی، اور اپنے قبیلے کے اندر اثر و رسوخ بھی تھا۔ ان کے دل کے اندر آیا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی جائے، آپ کے دین کو قبول کیا جائے۔ تو یہ جیسے اپنے گھر سے چلے تو جبرائیل امی کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کر محمد الرسول اللہ کو خوشخبری سنا دیں کہ دحیہ کلبی آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر سنتے ہیں تو اپنی چادر مبارک لے کے یوں بچھا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ جس قسم کا آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کو اس لیول کی عزت دینا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی قبیلے کا بڑا آ رہا ہے تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق عزت دی جائے۔ تو یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ پیارے پیغمبر نے اپنی چادر لی اور اپنے سامنے یوں زمین پہ بچھا دی۔ دحیہ کلبی آئے، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے دحیہ کلبی کو اشارہ کیا کہ آپ چادر پہ بیٹھ جائیے۔ انہوں نے چادر اٹھائی، اس کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا کہ پیارے پیغمبر اس چادر پہ بیٹھنے کی میری اوقات ہی کیا ہے، اس چادر پہ بیٹھنے کی میری ہمت اور مجال ہی کیا ہے، میں تو آپ کا غلام بننے آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے جب انہیں کلمہ پڑھایا تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے، ایک گناہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ جو ہر وقت میرے ذہن کے اندر رہتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، کیا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے قبل انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ جب آدمی اسلام لاتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر
اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ یا رسول اللہ، میری بیوی جو ہے وہ امید سے تھی، زمانہ جاہلیت کی بات سنا رہا ہے اور اب یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن پہلے اپنی پچھلی رویداد سنا رہا ہے اور جو اس کی ایمان لانے کا ذریعہ بن رہا ہے، جو بات بار بار اسے تنگ کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، میری بیوی امید سے تھی، میں تجارت کے لیے دور کے سفر پہ جا رہا تھا، اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا، اس بچی کو زندہ دفن کر دینا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے نکل گیا، باہر کا سفر تھا، 2-3 سال مجھے لگ گئے۔ 3-4 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے گھر کے اندر ایک پیاری سی بچی باہر میرے سامنے آئی، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر گھر میں لے گئی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ کاش کہ یہ ہماری ہوتی، کاش کہ یہ ہماری بیٹی ہوتی، یہ ہم سے پیار کرتی، یہ ہم سے محبت کرتی، میں اس کا ہاتھ لے کر اس کو باہر گھمانے پھرانے لے جاتا۔ بیوی نے دیکھا کہ اس کا دل تو نرم ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر وہ وحشت تو ختم ہو چکی ہے۔ بیوی نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، یہ آپ ہی کا خون ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل کے اندر وہ زمانہ جاہلیت والی وحشت، وہ بات جاگ گئی کہ کل کوئی میرے دروازے پہ داماد بن کے آئے، لوگ کہیں گے کہ فلانے نے اپنی بیٹی کی شادی فلاں کے پاس کر دی۔ بیوی سے چھپ کے وہ کودال اٹھاتا ہے، بیٹی کو ساتھ لے کے جاتا ہے، جب جنگل میں جاتے ہیں بیٹی کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیتا ہے، چھاؤں کے اندر خود وہ گھڑا کھودنے لگتا ہے، وہ گھڑا کھودتا ہے، پسینہ آتا ہے۔ بیٹی اٹھ کے آ کر، بیٹیوں کو اللہ نے بڑا رحم دل بنایا ہوتا ہے، ماں باپ کے حوالے سے بیٹیوں کا دل اللہ نے بڑا نرم رکھا ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے آتی ہے، والد کے چہرے سے پسینہ صاف کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ ابا جان یہ آپ کس لیے کھود رہے ہیں، یہ گھڑا کس لیے بنا رہے ہیں؟ ابا کہتا ہے آپ کو دفن کرنے کے لیے۔ وہ بیٹی چلا کر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا مجھے معاف کر دے، مجھے زندگی جینے کا حق دیا جائے، میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی، میں جنگلات کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزاروں گی۔ وہ بیٹی کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر پھینکتا ہے۔ یہ آدمی اپنی کہانی پیارے پیغمبر کو سناتا ہے کہ میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر پھینک دیا، اس کو دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب میں واپس آیا ہوں آج 40 دن گزر گئے ہیں، 40 دن گزر گئے ہیں، وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر خواب میں مجھ سے یہ کہتی ہے کہ ابا جان، ابو جہل کی فوج سے ڈر کر، ابو لہب سے ڈر کے، تو نے اس بات سے ڈر کے کہ تیرے دروازے پہ کل کو کوئی داماد آئے گا، تو نے مجھے زندہ درگور کر دیا، مجھ سے زندگی کا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے دربار میں آپ کا گریبان پکڑ کر میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قتلت، کس جرم کی پاداش میں آپ نے مجھے قتل کیا تھا؟ وہ آدمی جب یہ بات بیان کر رہا ہے، پیارے پیغمبر کے رخسار پہ آنسو ہیں، پیارے پیغمبر رو رہے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، تو کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے کہا کہ مانا تو نے گناہ بہت بڑا کیا ہے، زنا سے بڑا گناہ، شراب سے بڑا گناہ، جوے سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا تیرے اس گناہ کی وجہ سے بڑھ سکتا
سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ محمد جو رحمت لے کر آیا ہے وہ رحمت اس سے بھی بڑی ہے، وہ رحمت اس سے بھی۔ اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تیرے اس گناہ کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جو رحمت دی ہے وہ رحمت اتنی عام تھی کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے اس بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے بجائے بچیوں کو اتنی عزت دی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تم اس پہ خوشی کا اظہار کرو، پھر بچپن کے اندر اس سے پیار محبت کرو، جب وہ بڑی ہو جائے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو، پھر جب شادی کے قابل ہو جائے اس کے برابر کا رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر لو۔ تو ایسے شخص کے لیے ایک تو اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ شخص جنت کے اندر میرے بالکل قریب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو جو رحمت عطا فرمائی، آپ کی رحمت عام رحمت ہے، آپ کی رحمت عام رحمت ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ پیارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو ظلمت اور جہالت تھی، لیکن آپ کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو اسلام کی توفیق دی۔ آپ کے آنے سے قبل لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے ان کو رحماء بینہم آپس کے اندر شیر و شکر بنا دیا، آپس میں جو ہے نا بھائی بھائی بنا دیا، جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے پیارے پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے وہی لوگ ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ اگر میں یوں کہوں کہ پیارے پیغمبر کی رحمت ایسی رحمت تھی کہ ابو بکر اگر صدیق بنے ہیں تو یہ جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے، عمر اگر فاروق بنا ہے تو یہ جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے، عثمان اگر ذوالنورین بنا ہے تو یہ جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے، علی اگر شیر خدا بنا ہے تو یہ جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے، حسن و حسین اگر سیدہ شبابی اہل جنہ بنے ہیں تو یہ جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے، اگر علماء کو اللہ نے علم دیا ہے تو یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، مفسرین کو اگر اللہ نے قرآن کی تفسیر کا سلیقہ دیا ہے تو یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے، محدثین کو اللہ نے اگر حدیث کی سمجھ دی ہے تو یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت ہے۔ آج اگر 1450 سال بعد ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، ہمیں اگر نماز کی توفیق مل رہی ہے یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، ہم اگر ماں باپ کا احترام کرتے ہیں یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، ہم اگر چوری نہیں کرتے یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، ہم اگر زنا سے بچتے ہیں یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، ہم اگر شراب سے بچتے ہیں یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، ہم اگر دین پہ چلتے ہیں یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، ہم اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں یہ پیارے پیغمبر کی رحمت ہے، صحابہ کا تدبر پیارے پیغمبر کی رحمت، صحابہ کی سیاست پیارے پیغمبر کی رحمت، صحابہ کی دین کی سمجھ پیارے پیغمبر کی رحمت۔ تو پھر مجھے کہنا دیا جائے کہ یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر عبد الکریم سمر اپنے انداز میں جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہے کہ اے دوست ہمیں حشر میں پرسش کی نہیں فکر، کیوں؟ اس لیے کہ امت ہے محمد کی، محمد کا خدا ہے۔ علامہ اقبال اپنے انداز کے اندر محمد عربی کی رحمت کو بیان کرتا ہے کہ وہ مولائے کل ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سونا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور اس کے علاوہ بھی لوگ اپنے اپنے انداز کے اندر
پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہیں کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، قدرت ہے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ محمد کی نظر ایسی نظر تھی کہ جس نظر نے مردوں کو مسیحا کر دیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت نے کیا بنا کے بھیجا؟ بولیں کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت للعالمین۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی رحمت یہ دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، کل حشر کا میدان لگے گا، آدم سے لے کر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تک سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے، آدم کی امت سے لے کر آخری امت جناب محمد الرسول اللہ کی امت تک سارے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ جب حشر کا میدان لگے گا، لوگ گرمی کے اندر ہوں گے، تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ آدم آپ جائیے اللہ کے سامنے التجا کیجئے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم عرض کریں گے کہ میں نے تو جنت کے اندر گندم کا دانہ کھا کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر پیش کریں گے، عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر پیش کریں گے، لوگ پھر آئیں گے موسیٰ کے پاس، وہ بھی عذر پیش کریں گے۔ ایک ہی دروازہ رہ جائے گا، آدم بھی اس کی طرف رہنمائی کرے گا۔ آدم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے محمد کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے محمد کے پاس جاؤ۔ جب لوگ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، آپ اللہ کے سامنے جا کر جب سجدہ ریز ہوں گے تو یہی پیارے پیغمبر کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، کہ پیارے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے، اسأل آپ مانگیے، جو آج آپ مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور یہی مقام محمود ہے جو قرآن میں اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سے کہا کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ یہی مقام محمود ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دنیا میں آئے تب بھی آپ امت کے لیے رحمت تھے، دنیا میں رہے تب بھی آپ امت کے لیے رحمت تھے، دنیا سے آپ چلے گئے ایسے اعمال آپ نے چھوڑ دیے کہ امت کے لوگ اگر ان پہ عمل کرے تب بھی آپ امت کے لیے رحمت ہیں۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب آخری فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم میں جانے کے لیے، اس وقت بھی آپ امت کے لیے رحمت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔